علی بھائی مردوں کے حقوق بھی عورتوں کو بتا دیں. یہ بات ٹھیک لکھی، صحیح بات. دیکھیں قرآن کی بھی سنت ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو زیادہ ایڈریس کیا جاتا ہے. قرآن میں سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں. ہم بھی اگر عورتوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ اسلام آنے کے باوجود پسا ہوا طبقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مردوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. میں جب بھی حدیث بیان کرتا ہوں پوری بیان کرتا ہوں بخاری مسلم سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حکمران ہے، وہ اس کی رعیت ہے، ان سے پوچھا جائے گا. اور ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. چونکہ بھائی پوسٹ لیڈرشپ کی مرد ویل کر رہے ہیں، لہٰذا مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے بھی وفات کے وقت عورتوں کو مخاطب نہیں کیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ فتنہ سے مراد پنجابی والا نہیں، آزمائش، کہ تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ، یہ کہنا تھا. تو نبی علیہ السلام کا بھی اوورآل اسلوب جو ہے وہ ٹلٹ ہے اس طرف کہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، کیونکہ مرد تو پہلے ہی پاور میں ہے. ہاں جہاں عورتیں مردوں کو طلاق دیتی ہیں جن جگہوں پہ، وہاں والا معاملہ ایک الگ ہو جاتا ہے. ادروائز ہمارے معاشرے میں مرد ڈومیننٹ ہے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. عورتوں کے حقوق اگر مرد پورے دے تو مرد کو اپنے حقوق کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عورتیں تو اپنے خامدوں کے ساتھ بڑی مخلص ہوتی ہیں. مرد ادھر ادھر ضرور منہ مارتے ہیں. عورت جب شادی کے بعد اپنے خامد کے پاس آتی ہے نا، کوئی لاکھوں میں ملینز میں کوئی ایک کوئی بدکار عورت نکل آئے لادا بات. ادروائز اوورآل عورتیں شریف النفس، اپنے مردوں کے ساتھ کمیٹڈ، اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں. ان کے ماں باپ بھی ان کو یہی کہہ کے بھیجتے ہیں. یہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ صحیح ڈیلنگ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں. اس میں زیادہ تر مسئلہ فائنینشیل ایشوز کا ہوتا ہے. پھر لڑائی بار کر کے آتے ہیں، غصہ اپنے بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں. آپ اکثر مردوں کو دیکھیں گے بار ان کے اخلاق کی مثال دی جاتی ہوگی، گھر ان سے بڑا کتا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. میں ابھی بھی اس موقف پہ ہوں، مرد اگر عورتوں کو حقوق دیں گے تو انشاءاللہ عورتیں بھی مردوں کے حقوق کا خیال رکھیں گی. یہ مردوں کی ذمہ داری ہے نا کہ عورتوں کو دین سکھائیں. جب دین سکھایا جائے گا اس میں پھر حدیث بتائی جائے گی نا. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. یہ حدیث منوانے کے لیے آپ کو وہ ساری حدیثیں بھی تو ماننی پڑیں گی نا جو نبی علیہ السلام نے بیویوں کے بارے میں کہا. مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. مسلم شریف میں حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک بیوی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. یعنی جس طرح کی ہے اس نے ایکسپٹ کرو. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ایسا بنایا ہے، اس میں مرد کو ہی ٹالرنس سے کام لینا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہیں مرد کو دیا ہوا ہے. عورت کو دیا ہوتا تو پہلے ہفتے ہی چھٹی کروا کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ عورت کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے.